نہیں عرش فرش پر تیری عظمتوں کے چرچے نہیں عرش فرش پر تیری عظمتوں کے چرچے تہی خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، تہی خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے۔ احمد بھائی بات کر رہے تھے کہ پرفتن دور کے اندر جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، نفسا نفسی کا دور ہے، سیدھی بات ہے، مادیت پرستی کا دور ہے۔ ہر بندہ کیلکولیشن کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے میں یہ کام کرنے لگا ہوں تو اس کام میں مجھے کیا ملے گا، کوئی مفاد نظر آتا ہے تو وہ کرتا ہے، ورنہ وہ کہتا ہے بھائی یہ بھاڑ میں جائے، مجھے کیا لگے اس سے۔ یہ اس طرح کے نفسا نفسی کے دور کے اندر ہم گزر رہے ہیں عزیز بھائیوں۔ تو میں شکر اس بات پہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج اس جماعت کو آپ جیسے بے لوث جذبوں والے اور انسانیت کی خدمت کرنے والے اور اللہ کے دین کے لیے سب کچھ کر گزرنے والے لوگ عطا کیے ہیں۔ میں حقیقت بات بتاؤں، جس طرح بھائی بات کر رہے تھے، یہ جو کام ہے نا سحری کا کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور پھر ہم حکومت بھی نہیں ہے، ہمارے پاس یہ بھی نہیں کہ کوئی بڑے لمبے چوڑے وسائل ہیں۔ مجھے یاد ہے جب یہ 2019 میں جب کرونا آیا ہوا تھا تو ہم نے اسلام آباد میں اس کام کا آغاز کیا، تو شروع میں ہاسپٹل ہے پمز ہاسپٹل، وہاں پہ ہم نے سحری دینا شروع کی تھی کہ وہاں پہ لوائقین آتے ہیں اپنے بیماروں کے علاج کے لیے، پھر کئی بیچارے ہفتے ہفتے ادھر رہتے ہیں، باہر کا کھانا افورڈ کرنا مشکل ہوتا ہے، تو ہم نے وہاں پہ سحری دینا شروع کی کہ چلیں یہ لوگوں نے کہا بھائی ہم افطاری کے یہاں پہ دسترخوان لگتے ہیں، صبح کے ٹائم ہوٹل ہی یہاں پہ کوئی قریب نہیں کھلا ہوتا، تو ہم نے وہاں پہ سحری دینا شروع کی۔ پھر وہ کرونا کا معاملہ ہوا، اس میں مزید پریکٹس ہوئی، دیکھا کہ سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہی بات دہرائی کہ آپ نے سحری دینا شروع کیا، ہم نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ روٹین کے اندر افطاری کے ماشاءاللہ دسترخوان سجتے ہیں، مراکز کے اندر، بس اڈوں کے اوپر، گلی محلوں کے اندر، پارکوں کے اندر، گھروں کے اندر لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن سحری کے حوالے سے ہمیں اس طرح کا اہتمام نظر نہیں آتا۔ یقیناً مشکل کام ہے نا، جس نے سحری کا کام کرنا ہے بھائی اس کو رات جاگنا پڑے گا، اور پھر یہ ذہن آتا ہے ہم نے خود جب آغاز تھا تو شاید ذہن میں تھی یار سحری لینے کون آئے گا، لیکن بھائی سیدھی بات ہے، جب صرف اور صرف انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، صرف اور صرف جب اللہ کی رضا کے لیے اس کام کو شروع کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے اندر اتنی زیادہ برکت ڈالی کہ پچھلے سال ہم نے 28 اوپن کچن لگائے تھے پورے اسلام آباد کے اندر۔ شروع میں ہمارا I-8 کے اندر ایک کچن تھا، پھر ہم نے اس سلسلے کو بڑھایا اور کرتے کرتے پچھلے سال 28 کچن پر پہنچے تھے۔ آج الحمدللہ اسلام آباد میں ہمارے 42 کچن ہے جو سحری کے اس حوالے سے کام کر رہے ہیں، اور کم و بیش 29,000 لوگ ہیں جن کی الحمدللہ ہم روزانہ سحری بنا کر ان کو ہم یعنی کہ پھر ہماری تقسیم کا طریقہ کار یہ ہے کہ مختلف جگہوں پہ بھائیوں نے پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں، جہاں پہ کچن ہے ساتھ وہاں پہ اچھا سٹنگ ارینجمنٹ کیا ہے، کرسیاں ٹیبل لگائے ہوئے ہیں، وہاں پہ لوگ آ کر سحری کھاتے ہیں۔ اس کے بعد سحری کی پیکنگ ہوتی ہے، علاقوں میں ہم نے پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں، اہل علاقہ ان کو پتہ ہے اتنے بجے آ جانا ہے انہوں نے، وہ وہاں پہ اناؤنسمنٹ بھی ہوتی ہے اور وہاں سے وہ سحری لے جاتے ہیں۔ اور تیسری جو ہماری ٹیم ہے وہ ماشاءاللہ وہ لوگ جو اس پوائنٹ پہ نہیں آ سکتے ان کے گھروں میں جا کے بے لوث انداز میں ان کے گھروں میں رات 3 بجے سحری وہ پہنچاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے 3 سال پہلے کی بات ہے، ایک دن گھر گیا تو مسز نے بتایا کہ بھائی طبیعت ٹھیک نہیں تو آج کھانا نہیں بنا سحری کا، تو میں نے 2:30 بجے کال کی اپنے ہماری جو G10 کی ٹیم تھی، وہ G10 میں رہتا تھا، تو وہ 2:30 بجے مجھے نہ کھانا دینے آیا۔ بہرحال میں نے وصول کیا اور سحری کرنے لگ گیا، تو میرے نا یقین کرے اس بھائی کے حوالے سے جو میری فیلنگز تھیں
انتہائی یعنی کہ دل میں اس کا شکر گزار تھا کہ رات کے 2:30 بجے اس کو میں نے بلایا. پھر میرے ذہن میں آیا, میں نے کہا یار میں چلیں ایک ذمہ دار ہونے کے حیثیت سے حکمن بھی اس بھائی کو کہہ سکتا بھائی مجھے کھانا چاہیے, لیکن میں نے اس بھائی کو کہا یہ مجھے دے کے گیا اور میرے دل میں یہ جذبات ہیں, محبت ہے, میں بھائی کو دل سے دعائیں دے رہا ہوں. تو ایک دم میرے ذہن میں بات آئی کہ جس کے گھر میں ایک بندہ جس کو نہیں وہ پہلے جانتا, روزانہ رات 3 بجے دستخط ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کو سحری ڈراپ کر کے ایک بندہ خاموشی کے ساتھ چلے جاتا ہے, اس بندے کے حوالے سے اس بندے کے کیا جذبات ہوں گے جو روزانہ سحری لینے والا ہے. اور وہ پھر جو دعا دیتا ہوگا, کیا خیال ہے وہ دل سے دعا نکلتی ہوگی کہ نہیں نکلتی ہوگی. اور میرے بھائیوں صحیح بات بتاؤں آپ کو, بعض اوقات انسان کی جو ایفیشنسیاں ہوتی ہیں نا, بندہ بہت زیادہ ایفیشنٹ بنتا ہے, بڑی بندے کی صلاحیتیں اور بندے کی بڑی یعنی کہ چلاکیاں اور پھرتیاں دکھاتا ہے. بعض اوقات انسان کی وہ پھرتیاں, بعض اوقات انسان کا وہ تجربہ, بعض اوقات انسان کی وہ محنت وہ بندے کو وہ مقام نہیں دلا پاتی جو بعض اوقات کسی کے دل سے نکلی ہوئی ایک دعا آپ کو اس مقام کے اوپر لے جاتی ہے. اور یہ وہ کام ہے حقیقت میں کہ یہ وہ بے لوث کام ہے جب کوئی نہیں دیکھ رہا سوائے رب العالمین کے, لیکن یہ نوجوان, یہ بھائی, یہ ساتھی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کھانے کو پہنچاتے ہیں. اور کھانا بھی کون سا ہے؟ سحری کا کھانا, جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو بابرکت کھانا کہا ہے. تو بھائی بات یہ ہے الحمدللہ اس ملک کے اندر یہ جماعت کام کر رہی ہے. اور ہم چاہتے کہ اصل میں ذہن میں آتا ہے نا بات, بھئی یہ کھانے کھلا رہے ہیں, میڈیکل کا کام کر رہے ہیں, ابھی یاسر بھائی بات کر رہے تھے خواتین کی امپاورمنٹ کی بات ہو رہی تھی, یہ اتنا کام کر رہے ہیں, یہ چاہتے کیا ہیں؟ بھائی سیدھی بات ہے, ہم میں سے کون ایسا بندہ ہے جو یہ بات نہیں چاہتا کہ یہ ملک حقیقت میں مدینہ کی ریاست بنے؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ یہاں پہ ہمارے ملک کے اندر اس کا اظہار بھی کیا گیا, لوگوں نے لبیک بھی کہا, لیکن حقیقت ہے کہ بھائی اگر ہم واقعی ہی چاہتے ہیں اور یقیناً چاہتے ہیں تو بھائی پھر اس راستے کو اختیار کرنا پڑے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پیٹرن کو اختیار کیا تھا. اور اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ مکہ کے اندر رہ کے اللہ کے نبی نے 10 سال دعوت کا کام کیا, اور اس 10 سال دعوت کی کام میں ایک جماعت تیار کی. وہ جماعت وہ بے شک تعداد میں کم تھی, لیکن ان کا جو عقیدہ تھا, جو ان کا نظریہ اور منہج تھا, اس کے اوپر ان کی پختگی لے کر آئے اور ان کو یہ بات سمجھائی کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے, آپ نے قربانیاں دینی ہیں, آپ نے ہجرت کرنی ہے, آپ نے جو بھی کام کرنا ہے صرف اور صرف کس کی رضا کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اور یہی وجہ وہ تربیت تھی. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایک موقع پہ صحابہ اپنی جانیں دے دیتے تھے جنت کا نام سن کر. آخرت کی بات آتی تھی وہ مالوں کے ڈھیروں کے ڈھیر لگا دیتے تھے. بھائی گھر کا سارا مال لے کر آ جانا کوئی آسان کام ہے؟ وہ ایمان کا لیول کیا ہوتا ہوگا کہ گھر کا آدھا مال لے کر آپ آ گئے ہیں, اور ایک بندہ وہ کہہ رہا ہے اللہ کے نبی جمع پونجی یہی تھی, یہ کھجوریں تھی, بس یہی لے کے آ گئے ہوں. تو وہ تربیت تھی اصل میں, جماعت تیار کی. اور عزیز بھائیوں, اللہ کے فضل کے ساتھ آپ کی جماعت, آپ کے جو میرے محترم ہیں جنہوں نے جس طرح سے اس جماعت کی گٹی کے اندر محنت کر کر کے, تربیت کر کر کے اخلاص کا جذبہ بھرا ہے, یہ جو کام ہو رہے ہیں میں بتا رہا ہوں رات کے 3 بجے, یہ سوائے اخلاص کی اور کیسے ہو سکتے ہیں؟ کتنی بھی آپ پیمنٹ دے دیں, جس ایکوریسی کے ساتھ, جتنی محنت کے ساتھ, لگن کے ساتھ ماشاءاللہ یہ آپ نوجوان کام کر رہے ہیں, حقیقت بات ہے کہ دنیا کا جتنا مرضی معاوضہ دے دیا جائے اس طرح کام نہیں ہوتا. یہ جماعت الحمدللہ کام کر رہی ہے. یہ چاہتی کیا ہے؟ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جا کے معاشرے کو تعمیر کیا, انصار اور مہاجر کو آپس میں بھائی بھائی بنایا, وہ مواخات مدینہ جس کی مثال قیامت تک دی جاتی رہے گی, وہ نظام قائم کیا کہ انصار کو مہاجر کا بھائی بنا دیا اور کہا کہ تم آپس میں بھائی ہو. اور پھر انصار آفر کر رہا ہے, مہاجر کو کہہ رہا ہے میرے 2 باغ ہیں, ایک باغ تم کو دے دیتا ہوں, میرے 2 گھر ہیں, ایک گھر تمہیں دے دیتا ہوں, 2 بیویاں جس کو کہتے ہو چھوڑ دیتا ہوں, اسے نکاح کر لو تم. یہ وہ بنیاد تھی مواخات کی جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو تربیت دی. اور یہ اس کی بنیاد پہ کہ جو دینے والے ہیں وہ اپنے معاشرے کے جو کمزور لوگ ہیں ان کی معاونت کریں گے, ان کا خیال رکھیں گے. یہ وہ سسٹم تھا بھائیو جس نے معاشرے کو تعمیر کیا. اور آپ دیکھ لیں بظاہر یہ چھوٹی سی بات ہے, لیکن جب اس معاشرے کی بنیاد اللہ کے نبی نے ایثار کی بنیاد پہ رکھی
تو پھر کہا کہ جو بھی ضرورت مند آیا اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی ان کی۔ پہلے 6 سالوں میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، مدینے کا نظام اللہ کے نبی نے ایسے چلایا۔ حالانکہ مدینے کے اندر یہودی موجود تھے، وہ سود دیا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے سود نہیں لیا، یہ صدقات کے نظام کو چلایا، اور اللہ نے فیصلہ کر دیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ ہمیں کہتے ہیں یار آپ لوگ حکومت میں تو نہیں ہیں، آپ کے پاس تو بجٹ بھی نہیں ہے، فنڈ بھی نہیں ہے، آپ پھر بھی بعض اوقات حکومت سے بھی زیادہ کام کر جاتے ہیں۔ اور خاص طور پہ یہ جو حالیہ سیلاب میں کام کیا، دنیا ایڈمٹ کرتی ہے بھائی کہ حکومت وہ کام نہیں کر سکی جو آپ کے ادارے نے، آپ کی جماعت نے کیا۔ تو بھائی ہم تو صاف کہتے ہیں ہمارے پاس بجٹ اس طرح نہیں ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ کہتا ہے میں سود کو گھٹاتا ہوں اور زکوٰۃ کو اور صدقات کو بڑھاتا ہوں۔ اور میں نے کہا بھائی حکومت کے پاس سیدھی بات ہے، ان کے پاس جو مال ہے وہ سودی مال و IMF کی قسطیں ہیں، اور الحمدللہ ہم 1 روپیہ اکٹھا کرتے ہیں، صدقات کا مال ہے، اس تھوڑے میں اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ برکت ڈال دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے بہت بڑا کام لے لیتا ہے۔ تو بھائی ہم تعمیر معاشرہ کا کام کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ ماشاءاللہ یہ سحری نہیں ہے صرف، یہ ایک پوری ٹریننگ ہے، ایک تربیت ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے ہمارے ایک نوجوان ہے G7 میں رہتے ہیں، جٹ صاحب، وہ مجھے ملے، کہتے ہیں سرکاری جاب کرتے ہیں، کہتے ہیں میں انعام بھائی ساری رات جاگ کے اس سحری کے سارے معاملے کو نپٹاتا ہوں، فجر پڑھ کے کہتے ہیں 2 سے 3 گھنٹے سوتا ہوں، اس کے بعد میں آفس چلے جاتا ہوں۔ کہتا ہے سارا دن آفس گزرتا ہے، واپسی پہ آ کے کبھی گھنٹہ 2 گھنٹے سونے کو مل جاتے ہیں، کبھی نہیں ملتے، لیکن کہتا ہے سارا رمضان میں اسی طرح گزارتا ہوں، دن میں آفس ہوتا ہوں، شام کو میں ادھر گزارتا ہوں، راتیں جاگ کے گزارتا ہوں، لیکن کہتے ہیں جو دل کا سکون، جو اطمینان اللہ تعالیٰ رمضان میں عطا کرتا ہے وہ سارے سال میں نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ تو بھائی یہ کام ایک تربیت کا کام ہے۔ جب آپ بے لوث انداز میں رات کے اندھیروں میں کسی کو سحری دے رہے ہوتے ہیں نا، وہ اخلاص سے کیے گئے کام آپ کو زندگی کی اس سٹیج اور اس مقام کے اوپر لے جاتے ہیں بعض اوقات جہاں پہ میں نے کہا کہ آپ اپنی محنت صلاحیتوں کے بلبوتے پہ نہیں پہنچ پاتے۔ تو یہ ٹریننگ ہے، یہ تیار ہو رہے ہیں، مخلص لوگ تیار ہو رہے ہیں، یہ تعمیر معاشرہ کا کام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ یہی لوگ آج کھانا کھلا رہے ہیں، سحری کھلا رہے ہیں، کل کو انشاءاللہ معاشرے کے اندر یہ دیگر مثبت کام کریں گے، اور یہ سارے کر رہے ہیں۔ تو عزیز بھائیو، یہ معاشرہ تعمیر ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس ریاست کو پھر اللہ تعالیٰ مدینے کی ریاست میں انشاءاللہ کنورٹ کرے گا۔ یہ وہ پیٹرن ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور بھائی یہ جماعت بھی اسی پہ کام کر رہی ہے۔ ہمارا کوئی ذاتی نظریہ نہیں، ہمارا کوئی ذاتی منشور نہیں، ہمارا منشور صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، معاشرے کو تعمیر کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے مدینے کی ریاست بنانی ہے انشاءاللہ۔ اور یہ ملک اسی لیے حاصل کیا تھا نا بھائی، اور کس لیے تھے مجھے بتائیں؟ کہا تھا کہ یہ ایسا ملک حاصل کریں گے جہاں پہ ہم اپنی زندگیاں اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار کر ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں گے۔ قائد اعظم نے یہی کہا تھا نا، اور مدینے کی ریاست وہ بھی اسی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنی تھی، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا۔ تو بھائی انشاءاللہ العزیز وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں بس مختصر بات کروں گا عزیز بھائیو۔ اس وقت جو اوورآل پورے حالات ہیں، موقع ہے، میں موقع کی مناسبت سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو حالات بن چکے ہیں، اب چیزیں ہمارے مسئلے موجود ہیں، ہم معاشی طور پہ کمزور بھی صحیح، ملکی حساب سے بات کر رہا ہوں، دیگر مسائل بھی ہیں، لیکن آج خود آپ بتائیں کہ پورے عالم اسلام میں سب سے دفاع کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حساب سے، طاقت کے حساب سے سب سے زیادہ طاقتور ملک عالم اسلام میں کون سا رہ گیا؟ پاکستان رہ گیا۔ یہ جتنی تیزی کے ساتھ دنیا میں حالات چینج ہوئے ہیں بھائی، آنے والے وقت میں یہ پاکستان، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک یہ معجزہ ہے، یہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیے گا۔ اب وہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کریں کہ اللہ کے نبی نے جو بات کی تھی، اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، اصابت تغز الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم، کہ 2 گروہ ایسے ہیں جس پہ اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کیا ہے۔ ایک آج یہود و ہنود کے گٹھ جوڑ نے ہر چیز واضح کر دی ہے، ایک طرف وہ گریٹر اسرائیل کی بات کر رہا ہے اور ملکوں کے ملک رونتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ایک طرف ہمارا پڑوسی وہ اکھنڈ بھارت کی بات کر رہا ہے، اور سب سے بڑی اس کے راستے میں رکاوٹ کون سی ہے؟ پاکستان ہے۔ اللہ کے فضل کے ساتھ، اور انشاءاللہ پاکستان نے جو 10 مئی کو دندان شکست جواب دیا ہے، یہ پاکستان کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور دوسری طرف دیکھ لیں وہ ملکوں کے ملک رونتا آ رہا ہے۔ تو بھائی ٹکراؤ ہونا ہے،
ہم مانیں یا نہ مانیں، دل قبول کرے یا نہ کرے، جو اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جو الہامی پیشین گوئیاں وہ پوری ہونی ہے۔ میدان سجنے جا رہا ہے بھائی، ایک طرف اہل ایمان ہے، ایک طرف اہل کفر ہے، درمیان کی صف کس کی ہوتی ہے ہمیشہ مسلمانوں میں؟ منافقین کی۔ بس ہم نے بھائی یہ خیال کرنا ہے، ہم نے منافقین کا کردار نہیں اپنانا، ہم نے اہل ایمان کے صف میں شامل ہونا ہے، اس مارکے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ تو بھائیو، اللہ کے فضل کے ساتھ یہ جماعت اس مارکے کے اندر کردار ادا کر رہی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ایک بڑا کردار مزید ادا کرے گی۔ جڑ کے رہنا ہے انشاءاللہ۔ ید اللہ علی الجماعت، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ صرف یہ چند ایک چیزیں نہ دیکھیں، یہ سحری کھلانا، یہ افطاری کرنا نہیں بھائی، یہ ایک تربیت ہے، ایک نظام ہے، جس کے تحت پھر اللہ تعالیٰ آپ کو چھوٹے چھوٹے کاموں کے عوض اللہ تعالیٰ پھر آپ سے بڑے بڑے کام لے گا انشاءاللہ۔ تو بھائیو، جڑ کے رہنا ہے، محنت کرنی ہے۔ میں خصوصی طور پہ یاسر فروقی صاحب ہیں، اسی طرح ان کی ٹیم کے جو ساتھی ہیں ماشاءاللہ، مرجان بھائی ہیں، اس کے ساتھ شہزاد صاحب ہیں، اور پھر ماشاءاللہ کاٹیا صاحب آج تشریف لے کر آئے، علی بھائی تشریف لے کے آئے، زید بھائی ہیں، دیگر سارے ماشاءاللہ ہمارے ساتھی ہیں۔ میں ساری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، ان کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو، ساتھیوں کو مزید قوت اور ہمت عطا کرے، اللہ تعالیٰ ان بھائیوں سے راضی ہو، اور یہ اس کام کو مزید آگے سے بڑھ چڑھ کر ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے جو اہل خیر تعاون کرنے والے ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جان مال اہل و عیال میں بھی برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جب ہر بندہ اپنے اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے تو اللہ رب العالمین کے یہ بندے دن رات اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تو واللہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہم تھک جاتے ہیں، ہفتے میں 10 دنوں میں 15 دنوں میں ایک دفعہ صرف بلایا جاتا ہے کہ بات سننی ہے، تو ہم اس بات پہ بھی تھک جاتے ہیں، اور یہ اللہ کے بندے دن رات اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس دجالیت اور پرفتن دور میں کبھی کبھی اللہ کے ان بندوں کی وجہ سے ہمیں اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو انہی الفاظ پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے کی طرف ہمیں بلاتے ہیں، اللہ کے بندوں کی خدمت کی طرف ہمیں بلاتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔